تاریخ میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جب محمود غزنوی نے سومنت مندر پر حملے کا ارادہ کیا تو مختلف قبائل کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ بہت سے قبائل اس لشکر میں شامل ہوئے، جن میں کانی گرم سے تعلق رکھنے والا برقی قبیلہ بھی شامل تھا۔ اور جب سومنت فتح ہوا تو وہاں ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو صدیوں سے روشن تھی اور کسی طرح بجھ نہیں رہی تھی۔ ہر ممکن کوشش کی گئی، پانی سے، مختلف تدبیروں سے، حتیٰ کہ روحانی طریقوں سے بھی، مگر وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس موقع پر برقی قبیلے کے ایک فرد نے مشورہ دیا کہ ہمارے قبیلے میں ایک بزرگ ہیں جو آگ بجھانے میں روحانی مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک پہاڑ میں لگی آگ کو اللہ کے حکم سے بجھایا تھا جسے کوئی اور بجھا نہیں سکا تھا۔ اسی وجہ سے اس بزرگ کو او اورمر یعنی وہ آگ بجھانے والا او کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ سلطان نے فوراً کانی گرم کی طرف اپنا وفد روانہ کیا اور اس بزرگ کو سومنت آنے کی درخواست کی۔ وہ بزرگ طویل سفر طے کر کے سومنت پہنچے۔ وہاں انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے بعد وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کانی گرم اورمر برقی قبیلے کی تاریخ سلطان محمود کے دور سے بھی پہلے کی جڑی ہوئی ہے۔ بعد ازاں کانی گرم وہ اولیاء کا شہر بن گیا جہاں دنیا بھر سے لوگ علم اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے آنے لگے اور اس سرزمین کے فیض سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اسی طرح پیر روشان بایزید انصاری بھی ہند سے آ کر یہاں فیضیاب ہوئے اور پھر اپنی روشن تحریک کا دوبارہ آغاز کیا۔ روشن تحریک کا آغاز پیر روشان نے ہندوستان جالندھر سے کیا تھا، لیکن وہاں کوئی نمایاں کامیابی نہیں ملی، اس لیے وہ کانی گرم تشریف لائے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے پشتو زبان کو تحریری شکل دی، کیونکہ اس سے پہلے پشتو صرف بولی جاتی تھی، لکھی نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح دیگر قبائل اور علاقوں کے مشائخ بھی کانی گرم آئے۔ روایات میں او پیر سلیمان جیسے بزرگوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو اس علاقے سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یوں کانی گرم کی سرزمین پر بے شمار بزرگ گزرے جنہوں نے علم، دین اور روحانیت کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔